खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में मैं एक बार फिर शाहाना पास्टर गजाला शफीक के साथ दूसरा एपिसोड गुज़िश्ता एपिसोड में नाजरीन हमने मसीहत में और इसखाते हमल में इस बारे में हमने बहुत सारी गुफ्तगू की, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी बातों से कलाम मुक़द्दस ने हमारी जहनों से उस पर्दे को हटाया जिसकी वजह से हम शायद अंधेरे में थे, तारीकी में थे और बहुत बार गुनाह भी कर चुके थे। मगर शुक्र करते हैं खुदावंद का और इस प्रोग्राम का जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा और कोशिश की कि आप लोगों की भी कलाम खुदा से रहनुमाई कर सकें कि खुदा का कलाम हमें क्या तालीम देता है कि आया हमें ये गुनाह अजीम करना चाहिए या खुदा का कलाम हमें मना करता है। बहुत सारी बातें हमने सीखी मगर वक्त की कमी की वजह से हमें इस प्रोग्राम को दूसरे एपिसोड में करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी थी। पास्टर गजाला शफीक के साथ मिलकर यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में सब देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। यहाँ पर मैं चाहूँगी सिस्टर आपके साथ भी शेयर करूँ और अपने नाजरीन के साथ भी कि आज की दुनिया में रोज़ाना बेशुमार, बल्कि मैं कहूँगी कि गिनती से भी ज़्यादा जो हैं वो हमल गिराए जाते हैं। 1968 में अंदाज़ा लगाया गया था कि दुनिया भर में जायज़ और नाजायज़ तौर से गिराए जाने वाले हमल की तादाद तकरीबन 3.25 करोड़ के लगभग थी, लेकिन 1990 में यानी 1990 में ये तादाद तकरीबन 5.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। आज ये तादाद सिस्टर इससे कहीं ज़्यादा है और अगर काउंट करना चाहें तो मैं ये समझती हूँ और ये जो रिसर्च है ये भी कहती है कि हर 1 सेकंड में एक हमल गिराया जाता है। बिल्कुल बजा फरमा रही हैं शाहाना, ये अदाद शुमार बिल्कुल दुरुस्त अदाद शुमार हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अबॉर्शन को आज की दुनिया में मॉडर्न होलोकॉस्ट का नाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो पहले तो हमें सूरत हाल जहाँ हम रहते हैं अपने मुल्क की, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने घर से काम शुरू कर सकें तो दुनिया में भी तब्दीली का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान में 2012 में इस पर कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत ज़्यादा जो लेटेस्ट अदाद शुमार और लेटेस्ट तहकीक और जो भी मुल्क की सूरत हाल है, चाहे वो सेहत के मसले से है या फैमिली प्लानिंग से है, अब जब प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं अलमिया ये होता है कि हम सेहत को तो फोकस कर लेते हैं, हेल्थ को फोकस करते हैं। अबॉर्शन की सूरत में भी हम ये देखते हैं कि इसके औरत की सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, लेकिन हेल्थ के साथ साथ जो ज़रूरत है वो ये देखने की है आबादी। अगर हम आबादी को भी फोकस करें और हेल्थ को फोकस करें, दोनों चीज़ों को इकट्ठे मिलाकर प्रोग्राम बनाएं, तो शायद जब हम फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जो आगाही प्रोग्राम्स करते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। अब हुआ क्या है, मैं 2012 के अदाद-ओ-शुमार अभी बयान करती हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में आपने बहुत सुना होगा हेल्थ वर्कर्स का, LHVs जिनको कहा जाता है। ये हेल्थ वर्कर्स ये जो शोबा वजूद में आया, ये जो प्रोग्राम्स बने वो इसलिए बने थे क्योंकि ज़्यादातर हमारी ख़वातीन जो हैं वो शायद इतनी तालीम याफ्ता नहीं हैं या गांव में रहती हैं या रूरल एरियाज़ में हैं या जिन तक रसाई नहीं है कि ये ख़वातीन जो हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये घर घर तक पहुँचे और औरत को आगाही बख्शे उसकी सेहत के लिहाज से और अस्काते हमल क्या है इसके बारे में, और औरत को इस बारे में तालीम दी जाए कि मनसूबाबंदी करनी है, बच्चों के दरमियान वक्फा होना चाहिए और आबादी पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए अपने वसाइल और हालात देखकर। लेकिन क्या हुआ, आज जो पूरा ज़ोर है, वो जो दबाव है या बोझ है लेडी हेल्थ वर्कर्स पर, वो है
پولیو ویکسینیشن کا. کس لیے ذمہ داری ان کی تھی؟ فیملی پلاننگ کے لیے، عورت کی صحت کے لیے، بچے کی دیکھ بھال کے لیے. اور بوجھ اب ان پر ڈال دیا گیا ہے پولیو ویکسینیشن کا. ان کا ذمہ داری کا رخ ہی تبدیل کر دیا گیا. تو میں تھوڑے سے اعداد و شمار بیان کروں گی. ریسنٹ جو اعداد و شمار 2012 میں بتایا گیا پاکستان میں، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر ابارشن وہ ریٹ نہیں ہوگا. مغرب میں کہا جاتا بے حیائی ہے، آزادی ہے، بچپن میں لوگ جو ہیں وہ بچیاں جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہیں یا ریپ کیے جاتے ہیں. یعنی مغرب کی تصویر بڑی بھیانک پیش کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے قومی اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو شاید ہمیں اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہمیں اپنی صورتحال کا بھی اندازہ ہوگا. 2012 میں جو پاکستان میں ابارشنز کنڈکٹ کیے گئے اس کی تعداد تھی تقریباً 22 لاکھ. اور یہ تمام جو ابارشنز انجام دیے گئے تھے ان تمام میں عورت کی جان جو تھی وہ رسک پر تھی، یعنی اس کی جان جانے کا خطرہ تھا. اور پھر یہ جو ابارشنز کیے گئے تھے، جن عورتوں نے یہ ابارشن کروائے ان کی عمر 15 سال سے لے کر 49 سال کی عمر تک کی تھی. اور یہ تعداد آپ سوچیں بڑھتی چلی جا رہی، یہ کم نہیں ہو رہی. پہلے یہ جو تعداد 2002 میں 27 لڑکیاں یا عورتیں جو ہیں 1000 میں سے 27 بچیاں ابارشن کرواتی تھی 2002 میں. اب 2012 میں وہ تعداد بڑھ کر 50 پر جا پہنچی ہے. اچھا، جتنی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، جتنے وسائل اور ترقی پا رہے ہیں، صحت کی سہولتیں عام ہو رہی ہیں، ابارشن کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہماری سوچ ہے، مذہبی تعلیم ہے، اس میں کمزوری پائی جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ عورت کے ذہن کو تبدیل کرنا یا خاندان کے ذہن کو تبدیل کرنا آسان ہے. ایک سادہ سا میں فارمولہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، 9 ماہ حاملہ ہے وہ عورت، اور 9 ماہ میں اس عورت نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. عام طور پر اگر آپ کہتے ہیں جی شاید ہماری خواتین کو باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا جاتا یا ان کو آزادی نہیں ہے، لیکن جب ایک عورت حاملہ ہے، یہ گھرانہ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل تو لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ 9 ماہ میں کم سے کم بھی لے کر جائیں گے اس خاتون کو جو آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. شاید وہ ورکنگ لیڈی نہیں ہے، شاید وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. آپ 10 بار تو ایک خاتون ڈاکٹر تک پہنچے گی نا، ہاسپٹل تک پہنچے گی نا. تو اسے پریگننسی کے دوران بھی جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. تو یہ وقت بہترین وقت ہوتا ہے. ڈاکٹر اگر انسانی بنیادوں پر کام کرے، اپنی اخلاقی، مذہبی اور قومی ذمہ داری کو پورا کرے، تو نہ صرف اس کا میڈیکل چیک اپ کرے، اس وقت کو استعمال کر کے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ خاتون جب چیک اپ کے لیے آتی ہے تو اس کی ماں یا ساس یا بہن یا بھابھی، کوئی نہ کوئی خاندان کا فرد ساتھ ہوتا ہے. تو نہ صرف آپ اس وقت کو استعمال کر کے اس عورت کی سوچ کی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں، بلکہ خاندان کی سوچ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اس وقت کو استعمال کیا جائے. صرف پیسے کو نہ فوکس رکھا جائے کہ ہم جلدی سے اس کا چیک اپ کریں، میڈیکل چیک اپ کریں اور اس کو اگلی تاریخ دے دیں. نہیں، بلکہ اپنی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ہم اس عورت کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں کہ آپ یہ بچہ پیدا کر رہی ہیں، آپ کے اور پہلے بچے کتنے ہیں. اگر وہ عورت ابارشن کے لیے آئی ہے تو اس کو بتایا جائے کہ ایک زندہ جیتی جان ہے. یہ جو کانسیپٹ آپ کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ پہلے 3 ماہ تک بچے میں جان نہیں ہوتی، خدا را
میں وہ ابھی سب مراحل جب ہم اگلے حصے میں جائیں گے میں ان مراحل کو بیان کروں گی آپ سے، جہاں آپ سوچتے ہیں شاید 3 ماہ میں جان نہیں ہوتی، یہ کانسیپٹ ڈاکٹر ان کے ذہن سے نکالے کہ یہ جیتی جان ابھی ہے۔ تو سسٹر میرے خیال ہے ٹائم پیریڈ بھی 5 منتھ 6 منتھس کا بھی جو ہے وہ ابارشن کروا لیتے ہیں۔ پہلے تو ابھی جس طرح بات کریں کہ یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ 3 ماہ تک کا جو ہے وہ اس میں جان نہیں ہے، یا وہ ابھی اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، بے ترتیب مادہ، اسے ہم ضائع کر سکتے ہیں، مگر ابھی جو ریسنٹ ہے وہ تو پورا بچہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو آپ بات وہی ہے نا شہانہ کہ جب ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم قتل نہیں کر رہے، ہم خون نہیں کر رہے، یہ تو میرا حق ہے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ جب ایک خاتون آپ کے پاس آتی اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس کی کاؤنسلنگ کریں، پھر جب وہ جنم دیتی بچے کو اس وقت کاؤنسلنگ کریں، اور جنم دینے کے بعد پھر بھی عورت نے ہاسپٹل آنا ہے۔ یہ 3 وقت ہیں آپ کے پاس کہ آپ ایک انسان کی سوچ کو صحیح لائن پر ڈال سکتے ہیں۔ آپ جو یہ خواتین کے لیے بات کر رہی ہیں کہ یہ جائیں تو ڈاکٹرز ان کو جو ہیں وہ سمجھائیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان ڈاکٹرز کی کاؤنسلنگ کون کرے گا جو انہیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی تو کچھ مسئلہ نہیں ہوا، ابھی آپ ابارشن کروا سکتے ہیں، یا آپ یہی وقت ہے۔ کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں، فیملیز ایسی ہیں جو کہتے ہیں آپ جلدی جلدی جو ہے نا بغیر وقفے کے بچے پیدا کیے جاؤ تاکہ وہ ایک ساتھ جلدی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، یہ مجھے بتائیں ان کی کاؤنسلنگ کون کرے گا؟ دیکھیں یہ تو مسائل تو ہیں، وہی نا مائنڈ سیٹ جب تک ہمارا تبدیل نہیں ہوتا تو قومی سطح پر آگاہی کے جو پروگرام ہیں وہ کنڈکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور جو دیہاتی جگہ پر، گاؤں پر اور محلوں میں جو با اثر لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے، ایسے ہیلدی پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ان کی سوچیں تبدیل ہوں، تاکہ آبادی، میں نے کہا نا ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آبادی کو بھی فوکس کیا جائے، کیونکہ اگر آبادی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر غربت ہے، پھر تعلیم کا فقدان ہے، پھر روزگار نہیں ہے، پھر آپ کے پاس آپ کی عزت نہیں ہے، عزت نفس آپ کی ختم ہو جاتی ہے، پھر جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ تو آبادی کو بھی اگر ٹارگٹ کیا جائے اور قانونی لیول پر، محلہ کی سطح پر اور گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہاں پر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں تاکہ سوچیں تبدیل ہوں۔ سوچ تبدیل ہو جائے گی تو یہ جو آبادی کا ایک بہت ہیوج ایشو ہے، نہ صرف ہم اس پر بھی قابو پا سکیں گے بلکہ ہم جو ہیں خدا کے حضور بھی سرخرو ہو سکیں گے، کیونکہ اگر جتنا زیادہ اچھا ایک اور اس کا پہلو دیکھیں، آپ سوچتے ہیں لاپرواہی سے میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اور پریگننسی ہو جاتی ہے۔ مرد کے ذہن کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ تر مرد ہی اس لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس تکلیف سے نہیں گزرنا۔ حمل کس کے اندر ٹھہرنا؟ عورت کے اندر ٹھہرنا ہے۔ جان کس کی خطرے میں پڑتی ہے؟ عورت کی پڑتی ہے۔ ابارشن بھی کروانے جاتی ہے وہ عورت کروانے جاتی ہے، وہ مرد نہیں کروانے جاتا۔ اس وجہ سے مرد کا جو ذہن ہے وہ تبدیل کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ضرور، ایک خدا نے آپ کو یہ برکت دی ہے، خدا نے آپ کے اندر یہ خواہش رکھی ہے، لیکن خدا نے آپ کو حکمت اور دانائی بھی دی ہے، خدا نے آپ کو خاندان کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ آپ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں کہ جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی، خاندانی، ازدواجی تعلق قائم کریں تو اس بات کو میک شور کریں کہ آپ کو بچے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ کیا اس وقت جب ہم دونوں ازدواجی رشتے میں جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو جائے گی اور پھر ہم سوچیں گے نہیں، جا کر حمل گرا دیتے ہیں۔ حمل گرانے سے آپ کو پتہ ہے وسائل ادھر لگ جاتے ہیں، پیسے ادھر لگ جاتے ہیں، انرجیز ادھر لگ جاتی ہیں،
تو پھر وہ جو عورت وقت پر جس نے ایک بچہ پیدا کرنا ہے اور وہ ہیلدی بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو وہ محرومی کا شکار ہو جاتی، کیونکہ آپ نے جب کروڑوں اور کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر نے اپنی انرجیز ابورشن پہ لگا دینی ہے، تو جو نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں، نارمل خاندان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جنم دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سہولیات کا فقدان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ تو لگے ہوئے پیسہ کمانے کے لیے. اور خاص طور پر میں پاکستان میں جو دائی کے پاس چلے جاتے ہیں یا نرس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو گولی دے دیتی ہے یہ کھا لو اور بچہ جو ہے وہ نکل جائے گا، آپ قتل کر رہی ہیں، آپ انسانی جان کا ضیاع کر رہی ہیں، آپ خدا کے ہاں گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں. خدا را اپنی جان کو بھی خدا کے عذاب سے بچائیں اور اپنے خاندان کو بھی اس بڑے گناہ سے. کیوں ہمیں ہر طرف اتنی معاشی بے راہ روی دکھائی دے رہی ہے، اتنا اخلاقی جو ہے انحطاط دکھائی دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاندان کی جو اہمیت ہے، جو قدر و قیمت ہے، جو انسانی زندگی کی ویلیو ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے. یہاں پر میں اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام اعلیٰ حکمرانوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جو بہت بڑے بڑے منصب پہ فائز ہیں. اس پلیٹ فارم کے تھرو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز کوئی ایسی حکمت عملی، کچھ ایسے پروگرامز جو کہ آگاہی پروگرامز ہوں ترتیب دیں تاکہ ہم اس پر کام کر سکیں، آپ کی ٹیم اس پر کام کر سکے. اور جو یہ ریشو ہماری سمجھ سے باہر جا رہا ہے، حیران کن اس کے جو ہے نتائج اور بہت ہی بھیانک نتائج ہمیں مل بھی رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ملتے بھی رہیں گے اور بہت بڑا نقصان ہمارا ملک جو ہے وہ برداشت کرے گا. پلیز اس پر فوکس کریں، کچھ ایسے اقدامات کو اپنائیں تاکہ ہم ان پر کنٹرول پا سکیں. آگے اسی پروگرام کو کنٹینیو کرتے سسٹر، کم الفاظ میں کیونکہ اس کے بعد بھی تھوڑے سوال ہیں میرے پاس، میں چاہوں گی شارٹ الفاظ میں آپ تھوڑا سا اور بتائیں کہ ماں کی صحت پر اس کے بعد جو اثرات اس کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا بتائیں کہ کتنے نقصانات جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں ایک عورت کو. شاہانہ ابھی میں نے کہا کیونکہ تکلیف جو بھی سہتی ہے وہ عورت سہتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوا، بہت بہت نقصان ہوتا ہے. اگر آپ ایبورشن کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا جیسے ان پلان شادی ہوئی ہے اور آپ نے ڈسکس نہیں کیا، آپ نے اپنے حالات کو دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر صحت مندانہ طریقے سے ڈسکس نہیں کیا اور حمل ٹھہر گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں او ہو ابھی تو گھر نہیں بنا، ابھی تو ہمیں بچہ نہیں چاہیے تھا، چلو ایبورشن کروا لیں. اور بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں. یہ جو ٹرینڈ ہے پڑھے لکھے طبقے میں پایا جاتا ہے کہ وہ شادی ہوئی، پہلے ہی مہینے میں یا دوسرے مہینے میں پریگننسی ٹھہر گئی ہے اور ہم سوچتے چلو بھئی ابھی تو ہمیں بچہ نہیں چاہیے تھا، ایبورشن کروا لیں. اور آپ نے ایبورشن کروا لیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی دوبارہ ماں ہی نہ بنیں. بالکل ہو سکتا ہے، بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ماں بن جائیں لیکن وہ آپ کی جو بچہ دانی ہے وہ کمزور ہے، وہ بچہ جو ہے وہ صحت مند بچہ نہ ہو، وہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے. آپ کی صحت پر اس کے بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کو مت چھوٹا سوچئے. تھینک یو سسٹر. سسٹر میں چاہوں گی کہ یہ آخری سوال ہے جو میں آپ سے لیتی چلوں. سسٹر یہ بتائیں کہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں کہ جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا کیا وہ بچہ ہی ہوتا ہے؟ ہاں جی، میں نے کہا تھا ہم ضرور ان مراحل پر بات کریں گے اور بہت اہم ہے. یہ بحث بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ کب جو ہے اس کے اندر زندگی شروع ہوتی ہے. خدا را آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کروموسومز جو ہیں جو مرد کے
एक्स और वाई क्रोमोसोम्स और औरत के जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, जैसे ही मर्द और औरत के ये क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, ये खुद अपने अंदर ज़िंदगी रखते हैं, ठीक है। और जब मिलते हैं, जब मर्द का तौलीदी मादा और औरत का अंडा यानी स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, तो तहकीक ने साबित किया है कि 24 घंटों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स जिनके अंदर पूरी इंसानी शनाख्त होती है वो बन जाते हैं। और उसी घड़ी यानी पहले ही 24 घंटे में जो है, जो आज आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं ना, जो इम्प्रेशन आपका बनना है आपकी शक्ल का, आपके थंब का, वो उस सेल में मौजूद होता है और वो पूरी ज़िंदगी मौजूद रहेगा। और मैं थोड़ा सा आपको बताती चली जाऊं कि जो आज की जदीद टेक्नोलॉजी है वहाँ पर आप देख सकते हैं इंसानी ज़िंदगी के सारे मराहिल, लेकिन मैं आम ख़वातीन के लिए, बहनों के लिए, कि 3 हफ्ते से लेकर जब 5 हफ्ते की आप हामला होती हैं तो आपके बच्चे का जो दिल है वो धड़क रहा होता है। मत सोचें कि अभी इसमें जान नहीं पड़ी। 3 से 5 हफ्ते की जब आप हामला है, बच्चे का दिल धड़क रहा है। 6 से 7 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। 8 हफ्तों का होने पर सारे अज़ा उसके, पूरे ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं उसके नज़र आने लगते हैं, तमाम अज़ा नज़र आने लगते हैं। उंगलियां, उंगलियों के निशान, पाँव की उंगलियां सब पूरे तौर पर बन चुकी होती हैं और काम कर रही होती हैं। जो हमारे यहाँ मेडिकल की सिचुएशन है कि 6ठे और 8वें हफ्ते तक तो ख़वातीन को यही नहीं पता होता कि मैं हामला हूँ, क्योंकि मेडिकल लापरवाही है, डॉक्टर के पास जाना नहीं होता। 6 से 8 हफ्ते तक अमूमन हमारे यहाँ ख़वातीन को ये ख़बर ही नहीं होती कि वो हामला है, जबकि बच्चा पूरे का पूरा अंदर शक्ल पकड़ चुका है। वो जो है 5वें महीने के आखिर तक जो बच्चे की ये पलकें, नाखून सब बन चुके होते हैं। और बाज़ औक़ात यही वो वक्त है कि जब आप जाकर बच्चा ज़ाया करवा रही होती है। बहुत तकलीफ दे बात है। सही बात है, वाकई। बच्चा उस वक्त रो भी रहा होता है और आप सोच रही हैं कि अभी बच्चा, आप बच्चे को शायद उस वक्त बच्चा समझती हैं जब वो आपके पेट के बाहर आ जाता है। आज की मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि 6ठे हफ्ते में, 8वें हफ्ते में जो बच्चे अगर कुछ उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी है उसको माँ के पेट के अंदर ऑपरेट करके ठीक कर दिया जाता है। किस दुनिया में हैं आप? खुदारा उस बच्चे की जिसकी खुदा इज्जत करता है, जिसकी खुदा कदर करता है, जिसको खुदा ज़िंदगी देता है, उसकी ज़िंदगी को अपने हाथ में मत लें। बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत इमोशनल मोमेंट है इस वक्त, अल्फाज मेरा भी साथ नहीं दे रहे। यकीनन पास्टर गज़ाला शफ़ीक की आवाज़ भी जो है इस वक्त आंसुओं की वजह से, कहने से वो बहुत कुछ रुक गई, मगर मुझे तो कहना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस गुनाह को फिर से अपनाएं। यकीनन हमने छोटी सी कोशिश की है, ये कामयाब तभी हो सकती है जब आप हमारा साथ देंगे, जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और अपने उन बहनों से, उन बेटियों से रिक्वेस्ट करेंगे। बेशक आप इन मराहिल से नहीं गुजरे, मगर अपने इर्द गिर्द निगाह अगर आप करें तो बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो आपको नज़र आएंगी कि या तो वो अभी न्यू मैरिज कपल होंगी या वो अभी शादी के बंधन में बंधने वाली होंगी। आप उन्हें इस अवेयरनेस से उन्हें आगाह करें, उन्हें इस बात से आगाही दें कि इस तरह के स्टेप खुदारा ना उठाएं, क्योंकि दुनियावी तौर पर भी हम अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते हैं, तो फिर वो जो खुदा हमारा रब्बुल आलमीन है, हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, फिर हम उसकी बनाई हुई चीज़ों पर क्यों अपना इख्तियार समझते हैं? ये उसी ने दिया है, ये ब्लेसिंग है जो खुदा आपको दे रहा है। हिकमत अमली के साथ इसे अपनाएं और फोकस करें कि हम कहाँ पर ख़ताकार हैं या हम कहाँ पर कमज़ोर हैं। अपनी अपनी अदालत हमने खुद ही करनी है। खुद सोचिए, खुद गौर कीजिए, फिर देखिएगा
کہ آپ کی زندگی، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان اور پھر ہمارا اپنا ملک کس قدر صحت مندی کی طرف اور بحالی کی طرف جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے شاہانہ کو اور پاسٹر غزالہ شفیق کو اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔